السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ محترم جناب عطاء الرحمان صاحب، دیگر اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، تھوڑا سا عنوان میں چینجنگ کی گئی ہے اور میں نے یہ سوچا کہ زیادہ تر بچے ہیں، طالب علم ہیں اور 9th 10th تک کے بچے ہیں، تو ان کی مناسبت سے کچھ ایسی باتیں کی جائے کہ جس سے ایک اچھا پیغام آپ کو پہنچے۔ تو ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ دو باتیں کریں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے نبی سب سے اچھے ہیں، اس کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ ہر آدمی اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے مذہبی لیڈر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہمارا لیڈر سب سے اچھا ہے، تو اس میں آپ کو یہ اندازہ لگنا چاہیے کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے اچھے ہیں، آپ کے پاس اس کا کیا پروف ہے۔ تو بہت کامن لینگویج میں ہم بات کریں گے، آپ کو سمجھانے کی نیت سے، اور آپ کو خود محسوس ہوگا کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کم کرے دادا ہے۔ آواز سب کو آ رہی نا؟ ہاں، تھوڑا سا کم کریں تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے اچھے ہیں تو ہاؤ وی کین پروف اٹ، اس پر بات کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عقل دی ہے، بدھی دیا ہے، تو پھر مزید کسی نبی کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اپنی عقل سے یہ جان لیں گے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ عقل دیا ہے۔ عقل دینے کے باوجود بھی نبی کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ واٹ آر دا بیسک ریزنس؟ یہ دو باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات میں نے کیا کہی کہ ہمارے نبی سب سے اچھے ہیں۔ اس کو آپ کیسے پروف کریں گے؟ دیکھیں، غور سے سنیے گا۔ ایک دنیا کا بہت بڑا آدمی ہے، اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ۔ اس نے ایک کتاب لکھی 70s میں، 1970 سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ ہم دنیا کے 100 اچھے آدمی کی بایوگرافی لکھیں گے۔ بایوگرافی سمجھتے ہیں؟ جیون کتھا، کہ ان کی تاریخ کیا ہے، وہ 100 آدمی بڑے لوگ کون لوگ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے اس نے شروع کیا اور 100 آدمی کا سلیکشن کیا۔ اس کے بعد اس کے سامنے ایک دوسرا چیلنج آیا کہ وہ 100 میں نمبر 1 کس کو رکھا جائے، حالانکہ وہ کرسچن ہے۔ تو اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میں نمبر 1 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے جا رہا ہوں۔ تو کرسچینٹی میں بڑا ہنگامہ مچ گیا کہ آپ کرسچن ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کو چاہیے کہ نمبر 1 پہ رکھیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھیں گے ہم۔ تو اس نے ایک انٹرویو میں اس کے بارے میں کلیئر کیا کہ ہم آخر ایسا کیوں کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہمارا فیتھ، عقیدہ یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پہ رکھیں، لیکن
ایک اسکالر اگر انصاف سے کام لے گا، صحیح جج کرے گا، تو میرا اندر کا انسان بول رہا ہے کہ نہیں صاحب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا جائے۔ اس نے 3 بیسک وجہ بتائی۔ کتنی وجہ بتائی؟ 3 بیسک وجہ بتائی کہ بیکاز آف 3 ریزن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب 1972 میں اردو میں بھی چھپی اور اس کا نام رکھا گیا دنیا کے 100 بڑے آدمی۔ اس میں نمبر 1 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے جو بات بتائی ہے وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک غیر مسلم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے آدمی ہیں، نمبر 1۔ اس نے کہا کہ کوئی کتنا بڑا بھی آدمی ہو، اس کی بیوی اس کو بڑا نہیں مانتی۔ میں بہت بڑا مولانا ہوں، ابھی کہا کہ انٹرنیشنل اسپیکر ہیں مولانا صاحب، آپ مجھے بڑا مانتے ہیں، آپ کے بڑا ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں اور آرٹیفیشل کیریکٹر ہوتا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن جب آدمی گھر میں ہوتا ہے تو اپنی بیوی کے سامنے آرٹیفیشل کیریکٹر کتنی دیر پیش کرے گا بیچارہ؟ کیونکہ اس کو کنٹینیو رہنا ہے۔ تو بیوی اگر بولے کہ ہاں بھائی واقعی میں ہمارا آدمی بہت اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی میں اچھے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس مائیکل ہارٹ نے لکھا کہ یہ اگر نبی تھوڑے بھی کچھ ادھر ادھر ہوتا تو خدیجہ نمبر 1 پر ایمان نہیں لاتی۔ کہتی ٹھیک ہے، بہت دیکھے ہیں، لیکن بغیر کسی، جو چند لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کیوں کے سوال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پروفٹ ایکسپٹ کیا، اس میں سے ایک کون ہے؟ خدیجہ رضی۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام قبول کی کہ نہیں آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، تو بیوی نے جو یہ بات کہی نا، اس سے مائیکل ہارٹ نے کہا کہ اٹ مینس ہی از دا بیسٹ۔ لاجک اچھی دیا اس نے۔ نمبر 2، اس نے پہلا پوائنٹ سمجھے نہیں آپ؟ دوسری بات اس نے کہا کہ جو دوسرا آدمی کسی کو بڑا نہیں مانتا، بزرگ نہیں مانتا، وہ اس کا وہ دوست ہوتا ہے، وہ سہیلی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ہمیشہ بچپن سے رہا ہے۔ کیونکہ میں بڑا آدمی بن گیا، جب ہمارا دوست ہم سے ملتا ہے تو وہ ہم کو نہیں مانتا بڑا، اسے معلوم ہے کہ تم نے کتنی پینسل چوری کی ہے، کتنا لوگوں کو ستایا ہے، کلاس میں تم نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں، یہ سب کون جان رہا ہے؟ وہ آپ کا جو دوست ہے، آپ کی جو سہیلی ہے، جو آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر دوست یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب یہ نمبر 1 کے آدمی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہترین آدمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کون ہیں؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اتفاق ہے، بلکہ میں یہ کہوں دوسرے اتفاق ہے کہ دوسرے نمبر پہ مردوں کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ سب سے پہلے ابو بکر بھی وہ آدمی ہیں جنہوں نے کیوں سے سوال نہیں کیا اور یہ مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر جو ایمان لایا دوست نا، تو پہلی ہو گئی کون؟ بیوی۔ بیوی جلدی سے کسی کو اچھا نہیں مانتی ہے۔ دوسرا جو دوست ہے وہ کسی کو بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو ان کے دوست نے سب سے پہلے مان لیا کہ آپ واقعی میں سچے رسول ہیں۔ دو بات سمجھے؟ یہ آپ کو ایسے ہی زندگی پر سمجھے رہنا، یہ آپ کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں
آپ کہیں بھی اٹھیں بیٹھیں کسی کے سامنے بات کریں تو یو کین، اس میں کوئی قرآن حدیث نہیں پیش کرنا ہے. دس از اے لاجیکل آنسر. تو تیسرا جو پوائنٹ اس نے لکھا مائیکل ہارٹ نے، اس نے یہ لکھا کہ گھر میں جو کام کرتا ہے، جو کام کرتی ہے آپ کے یہاں کر کے، جھاڑو پوچھا جو بھی کرتی ہے، وہ روزانہ گھر والی سے گالی کھاتی ہے. یہ تم نے خراب کر دیا، وہ تم نے خراب کر دیا، ایسا نہیں کرنا تھا، یہ وہاں رکھنا تھا. دنیا میں آپ سب جانتے ہیں. وہ اگر گھر کا جو نوکر ہے وہ اگر یہ بولے کہ نہیں صاحب میرا مالک بہت اچھے کیریکٹر کا آدمی ہے، تو اس کا مطلب واقعی میں وہ بہت اچھا ہے. حسن اتفاق یہ ہے کہ تیسرے نمبر پہ جو ایمان لائے وہ حضرت زید ہے. حضرت زید کون ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بحیثیت غلام کے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کی سروس کرتے ہیں، اور اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، آپ کے کیریکٹر کی بنیاد پر. یہ سلیو نہیں تھے، ان کو کڈنیپ کیا گیا اور لا کر کے مکے کی مارکیٹ میں ان کو بیچ دیا گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید لیا. پھر جب شادی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی سیوا میں دے دیا. کچھ دن کے بعد ان کے پیرنٹس کو، ان کے انکل کو معلوم ہوا کہ میرا بچہ جو کڈنیپ ہوا ہے وہ مکے میں ہے. وہ مکے بیچارے آئے، تلاش کر رہے تھے اپنے بچے کو، تو پتہ یہ چلا کہ وہ بچہ ہمارا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے. تو لوگوں سے اس نے پوچھا ہوگا. بہرحال وہ آ کر کے اس نے کہا کہ میرا بچہ زید ہے اور وہ آپ کے گھر میں ہے اور یہ کڈنیپ ہوا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں بلا دیتا ہوں، اگر آپ پہچانتے ہیں وہی ہے آپ لے جائیے، آپ کا بچہ ہے بھائی. ان کو بلایا گیا تو زید نے کہا ہاں یہ میرے چچا ہیں. اور تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری امی، تمہارے سب لوگ جہاں سے بھی کڈنیپ کیا گیا ہے تم کو، تو یہ لوگ لینے آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ چلے جائیے. آپ اندازہ کریں سلیبری کتنی بری چیز ہوتی ہے، معلوم آپ کو. حضرت زید نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو میں رہ رہا ہوں اور آپ جس طریقے سے میرے ساتھ بہیو کرتے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. کس پر؟ یعنی پیرنٹس پر پریفرنس کس کو دیا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی سلیوری مجھے منظور ہے لیکن میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. پتہ کیا چلا کہ اتنے اونچے کیریکٹر کے مالک ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیرنٹس سے زیادہ حضرت زید کو پیار کس سے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس لیے مائیکل ہارٹ نے لکھا کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے نمبر 1 پہ رکھا. دوسری وجہ بتائی، اور بہت سی بتائی، ایک آدھ اور بتا دیتے ہیں آپ کو. اس نے کہا جتنے دنیا کے بڑے آدمی ہیں جو بھی میں نے سلیکٹ کیا ہے 100 گریٹ پیپل، ہر آدمی گریٹ ہے ان ون فیلڈ. ایک آدمی بہت اچھا ٹیچر ہے، بہت اچھا ٹیچر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھا ٹیچر ہو تو بہت اچھا اسپیکر بھی ہو. یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے. ایک بہت اچھا ٹیچر ہے، ضروری نہیں ہے کہ گھر میں بہت اچھی وائف اور ہسبینڈ ہو. ایک بہت اچھا آدمی ہے، پتہ چلا کہ بیٹل میں، جنگ کے میدان میں اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. ایک بہت اچھا آدمی ہے لیکن ایز اے نانا، ایز اے دادا فیل ہے. بہت سی چیز، ایک چیز میں اچھا ہو سکتا ہے، وہ 2 چیز میں اچھا ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو پرسنالٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس فیلڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ٹاپ پر ہے. گھر میں دیکھتے ہیں تو نانا کی حیثیت سے ٹاپ پر آپ ہیں. بیٹل فیلڈ میں دیکھتے ہیں تو کمانڈر ان چیف ٹاپ پر ہے. جب رولر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو بہترین حاکم ہے. جب جج کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو بہترین قاضی ہے. اس نے کہا جس فیلڈ میں بھی آپ ان کو اٹھائیں گے اس میں یہ ٹاپ پر ہیں، اس لیے میں نے ان کا نام نمبر 1 پہ رکھا ہے. بات سمجھے؟
پھر قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. آپ ہم کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اندر کے انسان کو نہیں جانتی ہیں میں کیسا ہوں. آپ باہر دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب ہیں, بہت اچھے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں, کسی کو ڈانٹتے نہیں. آپ میں یہ سب میرا ظاہری ہے, لیکن اللہ سب کچھ جانتا نا. اللہ اگر بول رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر کی چوٹی پر ہیں, تو وہ تو اندر کی باتیں نہیں جانتا نا. وہ تو کسی کو سرٹیفکیٹ ایسے نہیں دے دے گا اللہ کہ آپ اچھے ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ اس نے دیا کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیریکٹر کی چوٹی پر ہیں. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے اچھے نبی ہیں, سب سے اچھے انسان ہیں. آدم سے لے کر قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے انسان ہیں, اچھے اور اچھے رہیں گے. یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ایسا نہیں, آپ اس کو سمجھا سکتے کسی کو نہیں, اس لیے میں نے کوئی بہت ٹف لینگویج نہیں, بہت آسان سی بات کی ہے. ایک بات بریکٹ کی بتاتے ہیں ٹاپک سے. آپ کے گھر میں بھی جب لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں اور لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں, جیسے کوئی لڑکی 15, 17, 18 سال کی ہوتی ہے, اگر اس لڑکی کو کے دل میں یہ بات آئے, غور سے سنیے گا, آج ہی جا کے جج نہیں کیجیے گا ورنہ لڑائی ہو جائے گی گھر میں. ایک لڑکی گھر میں رہتی ہے, 18, 19 سال کی بچی, تو یہ ہوتا ہے کہ شادی ہونی ہے. اگر اس کے دماغ میں یہ بات آوے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ویسا ہسبینڈ دے دے جیسے میری امی کو ابو ملے ہیں, تو اس کا مطلب وہ گھر میں بہترین باپ ہے. اور اگر بچی کو باپ اور ماں کا جو رہنا سہنا گھر میں ہے, اگر اس سے وہ فیڈ اپ ہے, اس کا مطلب یہ بدترین باپ ہے. دس از دا کرائٹیریا. بچی بولے گی نہیں امی سے, بچی بولے گی نہیں ابا سے, لیکن اس کے دل میں یہ بات آ جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ اچھا باپ ہے. اسی طریقے سے لڑکا ہے, لڑکا بھی گھر میں رہ رہا ہے. اگر اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہماری امی ملی ہمارے ابا کو, ایسے ہی میری بھی شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو جائے, اس کا مطلب وہ بہترین ماں ہے. بات سمجھے؟ اور اگر یہ دونوں فیڈ اپ ہیں 18, 19, 20, 21 کے بعد, تو اس کا مطلب گھر میں دونوں لوگ صحیح نہیں ہیں. دونوں لوگ صحیح نہیں ہیں, کیونکہ ہم سب سے زیادہ گھر میں رہتے ہیں, ہم کو سب سے زیادہ اپنے پیرنٹ کے بارے میں, آپ کو پیرنٹ سے محبت ہے وہ ایک الگ ریزن ہے, لیکن یہاں پر آ کر کے اگر دل میں یہ بات آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہترین ماں ہیں اور آپ بہترین باپ ہیں. بات سمجھیں؟ اچھا, یہ تو ہمارے ٹاپک کی نہیں تھی, بیچ میں آپ کو بتا دیا.